پہ آگے آ جائیں پلیز. آپ نے آج جسٹس محسن اختر کیانی نے آپ کو بلایا روسٹروم پر, تو آپ نے جسٹس محسن اختر کیانی کو کیا بتایا کمرہ عدالت میں؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں کوریج دیا. اور آج جو ہے میں نے جج صاحب کو یہ بتایا کہ میرا بھائی گزشتہ 6 سالوں سے لاپتہ ہے, اور میرا بھائی اور کزن وہ لاپتہ ہیں. ان کی گرفتاری بھی ظاہر ہوئی CTD کے نام سے, فورسز کے نام سے, اور گزشتہ 6 سالوں سے نہ وہ کسی عدالت میں پیش کیے گئے اور نہ ہی کسی جیل میں. اور ہم نے مختلف طریقوں سے ہم نے اسٹرگل کی ہے اور کمیشنز میں پیش ہوئے ہیں. ہائی کورٹ آف بلوچستان میں ہمارا کیس بھی چل رہا ہے. تو اس کے باوجود یہ ادارے ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے لوگ مسنگ ہیں, اور سرفراز کہتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. تو میں نے کہا سرفراز آ کے ہم سے پوچھے کہ یہ کتنا چھوٹا مسئلہ ہے, آ کے ہماری ماں سے پوچھے جو کئی سالوں سے انتظار کر رہی ہیں, جو دروازے کے قریب سوتی ہیں کہ شاید رات کو بیٹا آئے اور ہم نیند میں ہوں اس لیے. تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ سرفراز کو شاید اس لیے یہ مسئلہ چھوٹا لگتا ہے کیونکہ اس کا کوئی لاپتہ نہیں ہے, یا خود وہ لاپتہ نہیں ہوئے ہیں. آیا اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے انہیں خود لاپتہ ہونا پڑے گا, پھر وہ سمجھیں گے کہ یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے. اور ہماری جو مائیں, میرے کزن رشید بلوچ کی والدہ جو ابھی کچھ مہینے پہلے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, اور وہ کلمے کی جگہ اپنے بیٹے کا نام لیتی رہی کہ کاش ایک دفعہ میں رشید کو دیکھ لیتی. مجھے نہیں لگتا کہ ان ماؤں کی آہوں سے وہ ادارے بچ سکیں گے جو ابھی گھمنڈ میں ہیں, ہمارے لوگوں کو لاپتہ کر رہے ہیں. اور ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ CTD کے نام سے بلوچستان میں جو ہے فیک انکاؤنٹر کے طور پہ لوگوں کو جو لاپتہ افراد ہوتے ہیں ان کو مار کر پھینک دیا جاتا ہے, قتل کیا جاتا ہے. ریسنٹلی بالاج بلوچ کا کیس ہے جس کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد فیک انکاؤنٹر کا شکار کیا گیا. عدالت میں جب ساری یہ بات ہوئی تو جج صاحب نے کیا حکم دیا تو عدالت کی کارروائی سے؟ دیکھیں ہم کئی سالوں سے بس جھوٹی تسلیاں ملتی آ رہی ہے ہمیں. کئی ہر دفعہ ہمیں خاموش کرانے کے لیے کمیشنز بنتی ہے, اور ان کمیشن کا کوئی بھی کردار نہیں ہوتا ہمارے پیاروں کو سامنے لانے میں. تو یہ جو کمیشن بنایا گیا تھا جس کی سربراہی اختر مینگل نے کی تھی, تو آپ اس کمیشن کے سامنے پیش ہوئی تھی؟ اس کمیشن میں ہم نے اپنے کیسز جمع کیے تھے, لیکن اس کمیشن میں ہمیں نہ بلایا گیا کہ ہم پیش ہو جائیں. ویسے ہم اختر صاحب سے ملے تھے جب وہ کوئٹہ آیا تھا, ہم نے کیسز بھی جمع کی تھے, ہم نے اپنی باتیں بھی کی کہ کس طرح ہمارے پاس ثبوت موجود ہے, ہمارے بھائیوں کے وہ پکچرز موجود ہیں جہاں پہ ان پہ تشدد ہوا ہے. اور ابھی جو ہے یہاں پہ ایک رپورٹ وہ دائر کی گئی, ایک رپورٹ تھا سرفراز والوں کا کہ فیروز بلوچ جو اسٹوڈنٹس ریلیز ہوئے ان میں فیروز بلوچ کا نام ہے جو ابھی تک مسنگ ہے. اس کے لیے نیشنل پریس کلب کے سامنے کئی دفعہ کیمپ بھی لگا, اسٹوڈنٹس نے احتجاج بھی کیا, لیکن وہ ابھی تک مسنگ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں وہ ریلیز ہوئے. جو ریلیز ہو گئے, جو بقول وزیر داخلہ کے بازیاب ہو گئے یا رہا ہو گئے یا واپس آ گئے, آپ کی کسی سے ملاقات ہوئی ہے؟ وہ کیا بتاتے ہیں, وہ کہاں تھے؟ دیکھیں اگر سرفراز صاحب کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے, لوگ ریلیز ہوئے ہیں, لیکن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ہے کہ کوئی ریلیز ہوا ہے. ایک بندہ ریلیز ہوتا ہے, بلوچستان میں 5 لاپتہ ہو جاتے ہیں, 3 کی لاشیں پھینکی جاتی ہیں. تو ابھی ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ شاید ہمارے لوگ واپس آ جائیں, لیکن یہ ہمیں ہر دفعہ جھوٹی تسلیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, ہر دفعہ جھوٹی تسلی یا عدالت سے تاخیر یا تاریخ ملتی ہے, اب ایک اور تاریخ تو ضرور ملی.